شیخ نے کہا کہ ایک ذکر ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. ایک ذکر ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. اللہ رب العالمین نے اس ذکر سے متعلق ہمیں خوب حکم دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس پر خوب ابھارا ہے. وہ ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وہ ذکر کون سا ہے بھائیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے پر ہمیں قرآن مجید میں ابھارا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے کی فضیلت جو ہے، صلوات پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت جو ہے، وہ سنتوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے. میرے بھائیوں، شیخ محترم نے بہت ساری فضیلتیں اور بہت زیادہ قدر و منزلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی آج خطبے میں مختلف احادیث اور آیات کی روشنی میں بیان کی. 2-4 حدیثیں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں اور ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا اس کا شرف ہے اور کتنی بڑی اس کی فضیلت اور اہمیت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ. جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ایک ہم پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ایک مرتبہ ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین 10 رحمتیں ہم پر نازل کر رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے لیے 10 مرتبہ جو ہے یعنی رحمتیں عطا کر رہا ہے. ایک مرتبہ اگر ہم پڑھیں گے تو یہ ایک حدیث ہم نے جان لی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی فضیلت یہ ہے میرے بھائیوں کی، جو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل ہوں گی. اس کے بعد ایک حدیث شیخ نے بیان کی کہ جو صبح میں اور شام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پڑھ لیں، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی. کب کب؟ صبح میں اور شام میں 10 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی درود پڑھ لے، ہے نا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی 10 مرتبہ صبح میں اور شام میں، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شفاعت ہے. کوئی اس سے بڑی فضیلت، کوئی بڑا اس سے مقام ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اس پر 10 رحمتیں نازل ہوں گی، اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے اور 10 اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی. فضیلت میرے بھائی مقام اس کا اگر بیان کیا جائے تو ایک خطبے میں اور ایک درس میں جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا ہے. نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ایک حدیث آئی اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. کیا نام صحابی کا بھائیوں؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ راوی ہیں حدیث کے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان کی یہ عادت تھی کہ وہ ایک خاص وقت تک جو ہے دعا کا اہتمام کرتے تھے. جیسے دن میں آدھا گھنٹہ انہوں نے خاص کر لیا کہ میں اس میں دعا کروں گا، دن میں 1 گھنٹہ انہوں نے خاص کر لیا کہ میں اس میں صرف دعا کروں گا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کروں گا. یہ ان کی عادت تھی. تو وہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو یہ وقت خاص کیا ہوں اس میں کتنا آپ پر درود پڑھوں. ٹھیک ہے بھائیو، کیا کہا انہوں نے؟ کیا کہا؟ کتنا درود پڑھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آدھا گھنٹہ خاص ہے اس میں کتنا درود پڑھوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنا چاہو درود پڑھو. کیا کہا؟ جتنا چاہو درود پڑھو. کہا کہ میں 1/3 آدھا مطلب 2/3 جو ہے دعا کروں گا اور 1/3 میں آپ پر جو ہے درود پڑھوں گا. اللہم صلی وسلم علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو ہے درود شریف میں پڑھا کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جتنا تم پڑھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر زیادہ پڑھو گے تو اور زیادہ بہتر تمہارے لیے. کہا 2/3. کہا کہ میں دعا صرف 1/3 میں کروں گا،
اور 2/3 میں اس کا پر درود پڑھتا رہوں گا. کہا کہ بہتر ہے جتنا کرو تو اتنا تمہیں اچھا رہے گا, جتنا کرو اتنا تمہیں جو ہے اس کا اجر ملے گا, اتنی فضیلت اس کو تم کو حاصل ہوگی. کہا کہ پھر آدھا یعنی آدھا میں جو ہے آپ پر آدھا میں دعا پڑھوں گا اور آدھا میں دعا کروں گا, اور آپ پر آدھا جو ہے درود پڑھوں گا. آدھا درود پڑھوں گا اور آدھا دعا کروں گا. آدھا گھنٹے کا وقت ہے, 15 منٹ میں دعا کروں گا اور 15 منٹ میں آپ پر درود پڑھوں گا. کہا کہ اگر زیادہ کرو گے تو اور بہتر ہے. کہا خلاص میں کوئی دعا کروں گا اس کا پر درود ہی پڑھوں گا. کیا کہا انہوں نے؟ کیا کہا بھائیو؟ صرف درود ہی پڑھوں گا, دعا کروں گا ہی نہیں. کہا تب تو تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے سارے کے سارے, اور جتنے تمہارے جو ہے زندگی میں ٹینشن اور پریشانیاں ہیں سب کو اللہ رب العالمین ختم کر دیں. کیا سمجھے میرے بھائیو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے اگر ہم, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم دعا پڑھ رہے ہیں, یہ درود پڑھ رہے ہیں, تو دعا کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے ہم, دعا نہیں بھی کریں گے تو بھی اللہ رب العالمین ہماری تمام مرادوں کو ادا کرتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم دعا کرنے سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہمارے زندگی میں جو ٹینشن اور پریشانی ہے وہ سب ختم ہو جائے. اللہ رب العالمین ٹینشن پریشانی کو ختم کر دیں گے. کس وجہ سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں. میرے بھائیو ہمیں عادت بنانا چاہیے کہ ہم جہاں بھی رہیں, ٹھیک ہے میرے بھائیو, ہم کام کر رہے ہیں, جو ہے ہم کہیں سفر پہ جا رہے ہیں, ہم کیا کریں؟ درود پڑھتے رہیں. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا بہت بڑا مقام ہے. اور اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود پڑھی ہے, یا اللہ رب العالمین جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ, اللہ اس کے فرشتے یصلون علی النبی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو, فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین کے بارے میں بتا دیں کہ اللہ رب العالمین یہ کام کرتے ہیں, فرشتے یہ کام کرتے ہیں. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو. اللہ رب العالمین جو کام, فرشتے جو کام کرو وہ اللہ رب العالمین ہمیں حکم دے. اس سے بڑا فتح, اس سے بڑی جو ہے بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو بھائی آج شیخ محترم نے جو ہے درود شریف کی فضیلت کیا ہے, درود شریف ہم اگر پڑھیں گے تو اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, ہمیں اس بارے میں شیخ محترم نے آج کا خطبہ جو ہے ارشاد فرمایا. دوسرا خطبہ جب شیخ نے شروع کیا تو کہا کہ جمعہ کا دن افضل ترین دن. جمعہ کا دن کیا ہے میرے بھائیوں؟ افضل ترین دن ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی قیامت تک آئے گا, ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام لوگوں میں سب سے افضل ہے, سب سے بڑا آپ کا مقام ہے. اور دنوں میں سب سے بڑے مقام والا دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن. شیخ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن خاص طور سے کہا ہے کہ اے لوگوں, جمعہ کا دن تمہارے دنوں میں سب سے بہتر دن, سب سے بہترین دن کون سا تمہارے دنوں میں؟ جمعہ کا دن. تو تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو, تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو, کثرت سے تم مجھ پر جو ہے سلام پڑھا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کی جو ہے بہت زیادہ فضیلت ہے, جیسے کہ ہم نے جانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہم درود پڑھتے ہیں تو اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے جو میں پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں, لیکن بھول کے کبھی میرے ذہن میں آ گئی کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے بھائیوں, اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو ہمارا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرنے میں کہا جاتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر فلان ابن فلان جو ہے درود پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. ابھی تو سب سن رہے ہیں, سب جو ہے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, لیکن بعد میں بھول جائیں گے. بھولنا نہیں میرے بھائی, بہت ہی آسان عمل ہے. اگر میں کہوں کہ فلاں جو ہے امیر یا فلاں بادشاہ میرا نام لے تو کیا ہوگا؟ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بلکہ ہم سب سے بتاتے جائیں گے کہ ہم اس سے ملے ہیں, ہم اس سے جو ہے وہ ہمارا نام لے رہے تھے, وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم یہ ہیں, ہم. ہاں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا نام پیش کیا جائے گا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں نے آپ پر جو ہے درود پڑھی. مقام ہے کہ نہیں, شرف ہے کہ نہیں, فضیلت ہے کہ نہیں فضیلت ہے.
تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی پر درود پڑھتے ہیں. تو شیخ نے میرے بھائیوں آخری خطبے میں جو ہے کہا کہ جمعہ کا دن بہت فضیلت والا دن ہے. تو جمعہ کے دن اور رات میں ہم خصوصی طور پر جو ہے نبی صلی پر درود پڑھنے کا اہتمام کیا کریں. ہم تمام دنوں میں سنیچر کو بھی نبی صلی پر درود پڑھیں, اتوار کو بھی, منگل کو بھی, بدھ کو بھی, سوموار کو بھی, سب کو, جمعرات کو بھی, سب کو پڑھنا ہے. لیکن جب جمعرات کے دن مغرب ہو جائے یعنی سورج غروب ہو جائے تب سے لے کر کے اور جمعہ کے دن سورج سے غروب ہونے تک ہمیں اتنی بار جو ہے درود شریف پڑھنی ہے جتنے بار ہم کبھی نہیں پڑھتے, دوسرے دنوں میں نہیں پڑھتے. یعنی اگر آپ 100 مرتبہ سنیچر کے دن پڑھتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ 101 مرتبہ پڑھنا ہے. اتوار کے دن آپ جو ہے مطلب جتنا آپ ہائیسٹ 6 دنوں میں پڑھتے ہیں, جمعہ کے دن آپ کو اس سے زیادہ پڑھنا ہے. میرے پاس نے کیا کہا ہے, اکثرو مجھ پر کثرت سے درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے بھائیوں, تو پڑھیں گے انشاءاللہ میرے پاس میں درود. اور اس سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ نماز ہے. اس سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ نماز. درود شریف تو ہم کبھی بھی پڑھتے رہے, لیکن نماز کے لیے 5 وقت اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں, ان کی ہم پابندی کریں. ٹھیک ہے بھائیوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ میں رکھے. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا. بیٹھو بیٹھو وہ کاغذ کو موڑو نہیں یار, بار بار بنانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ خیر, موڑو نہیں کاغذ کو, سیدھے سے ہاتھ میں لے کے رہو یا پھر وہاں متھن پہ ہے نا, کوئی جیب میں رکھ کے موڑ کے لے جا کے توڑ کے دیتے ہیں, اس کے بعد مجھے پھر بنانا پڑتا ہے. Betul.